آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ اور تقریباً میں کوشش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی کے یاروں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، جو تکلیفیں ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات آئے، ہر ایک کا تذکرہ کیا ہے۔ ہجرت حبشہ کے حوالے سے آپ سن چکے، شاہ نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ثابت قدمی دی کہ اس کے ملک کے اندر بغاوت بھی ہوئی، اس پر حملے بھی ہوئے اور مال و دولت کا لالچ بھی دیا گیا۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ غریب مسلمانوں کو اسی صورت میں مشرکین مکہ کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو اس روشنی کی پیروی کرنے والے ہیں جو روشنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، اور اسی روشنی میں سے وہ روشنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب وہاں پر خوشی خوشی مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے رہنے لگے، ادھر مکہ میں جو باقی بچے ان کے اوپر اسی طرح آزمائشیں جاری ہیں۔ ایک دفعہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت نگاروں نے ابن شام میں، طبری میں، دوسروں نے دو واقعات تذکرہ کیے، ان میں سے جو مستند ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر بن الخطاب یہ خطاب کے بیٹے ہیں، پیچھے زید بن عامر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، تب بھی وہ توحید پر قائم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ دعوت کی گئی، دسترخوان بچھایا گیا اور کہا گیا کہ کھاؤ، تو زید نے یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا، دیکھو بکری کو کس نے پیدا کیا؟ سب نے کہا اللہ نے۔ اس کا گھاس کس نے پیدا کیا؟ سب نے کہا اللہ نے۔ تو زید نے کہا پھر غیر کے نام پر ذبح کیوں کی گئی ہے؟ جب اس کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کی خوراک کا پیدا کرنے والا اللہ، تو ذبح بھی اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ تو اس نے نہیں کھایا۔ تو یہ خطاب ان کے چچا لگتے تھے، بڑا ہی مارا کرتے تھے انہیں، اور مار مار کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ زخمی حالت میں صحرا میں اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکتے، ہاتھ بلند کرتے، کہتے پروردگار میں نے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، میں نے شرک نہیں کیا، میں نے کوشش کی کہ ملت ابراہیم پر جاؤں، اور یہ کہہ کر اللہ کو اپنی جان دے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری ایک قوم کے مقابلے میں امت ہو کر زید کھڑا ہوگا قیامت والے دن۔ تو ان کے بیٹے تھے سعید، جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت پایا، اور یہ سعید عشرہ مبشرہ کے اندر بھی داخل ہیں، یعنی جن کو اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کہا کہ یہ جنتی ہے، جنت کی بشارت سنائی۔ یہ تھے سعید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہنوئی، عمر کی بہن فاطمہ ان کے کیا تھی؟ گھر میں تھی۔ عمر بن الخطاب تلوار اٹھاتے ہیں، روز کا یہ تماشا بنا ہوا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، کبھی کہیں پہ لڑائی ہوتی ہے، کبھی کہیں پہ بائیکاٹ ہوتا ہے، تلوار اٹھائی کہ میں اسلام کا خاتمہ کرتا ہوں، روز روز تماشا ختم کرتا ہوں، معاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خاتمہ کر دیتا ہوں۔ لیے پہاڑ کے دامن سے گزرے، ایک آدمی نے پوچھا، غالباً معین تھے، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے۔ کیا وجہ کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتی ہیں، ان کی وجہ سے قوم کے اندر اختلاف ہے، جگہ جگہ لڑائی جھگڑا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا کہتی؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، میرے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہے، میرے پیچھے چلو گے تو ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دعوت تو تمہارے گھر میں پہنچ چکی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تمہارا بہن ہوئی کلمہ پڑھ چکا ہے،
تمہاری بہن کلمہ پڑھ چکی ہے، وہاں سے واپس مڑے، پہلے ان کا خاتمہ کر دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلال نے غصے میں، ان کا باپ بھی غصے میں، زید کو مار مار کے ختم کیا۔ تو آگے عمر بھی اسی طرح جلالی طبیعت کے بڑے غصیلے، چلتے چلتے دروازے پہ پہنچے تو آگے خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تفصیل سے واقعہ آپ سن چکے ہیں، جنہیں کتنی تکلیفیں دی گئی، وہ ان کو گھر میں پڑھانے کے لیے آتے تھے قرآن پاک۔ سورۃ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی، تختیوں پر لکھی جا چکی تھی، تو حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو گھر میں پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ اب خباب بن عارت پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، عمر بن خطاب پیر سے سن رہے ہیں، سن کر کے تسلی کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً خباب بن عارت نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب کی آواز ہے، فوراً گھر میں چھپ گئے۔ عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے، کہا کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہیں کچھ کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کچھ کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سارا لکھوا کر کے گئے، یہ یاد رکھو، سارا لکھوا کر کے گئے۔ کون سی آیت کہاں لکھنی ہے، کس جگہ پہ لکھنی ہے، کس سورت میں لکھنی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مکمل کروا کے گئے۔ سورۃ طور پارہ نمبر 27 اللہ کریم فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، طور کی قسم، اس کتاب کی قسم جو لکھی جا رہی ہے اور مختلف تختیوں اور اوراق اور ورقوں کے اندر لکھی جا رہی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے مارنا شروع کر دیا، مارا، بہن کا سر پھوڑ دیا، خون بہا، پھر ہاتھ اٹھایا سعید پر۔ ادھر جب بہن کی حالت دیکھی تو ہاتھ روکا، ترس آیا۔ یہاں میں بات روکتا ہوں۔ عبداللہ بن نمیر ابی حسمہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے، ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں عمر بن خطاب نے دیکھا کیوں تم لوگ مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا آپ سے تنگ ہو کر کے جا رہے ہیں۔ اس وقت عمر رو پڑے، اس وقت عمر رو پڑے، ایک دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی کہ ہماری وجہ سے ہمارے لوگ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایک دفعہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے تلاوت سنی تب بھی رو پڑے، لیکن ایک پیچھے جو آباء و اجداد کے مذہب کی اور سرداری کی اور دوسرے لوگوں کے تانے تھے، انہوں نے ضدی بنا دیا تھا، مخالفت میں اترے ہوئے تھے۔ جب بہن کی حالت غیر دیکھی پھر وہی رکت طاری ہوئی، اوہو میں نے یہ کیا کر دیا۔ وہ عبداللہ بھی مجھے کہہ کر کے گئی تھی تم سے تنگ آ کر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، آج میں نے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کر دیا۔ تو کہتے ہیں وہ کہاں ہے کتاب، مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ۔ تو ان کی فاطمہ بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، قرآن پاک کو پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بتا، کیا کافر نہاتا نہیں ہے؟ کافر غسل نہیں کرتا؟ کرتے ہیں، نہاتا ہے، لیکن پاک بندہ تب ہوتا ہے جب نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل کرے گا، تب بندہ پاک ہوگا، ورنہ نہیں پاک ہوگا۔ بے شک سارا دن سمندر میں ڈوبیاں لگاتا رہے، جیسا کہ چھری آپ کی تیز ہو، آپ نے ساری کی سارے رنگیں کٹی ہو، جانور کا بے شک قبلہ رخ آپ نے کیا ہو، خون سارا نکلا ہو، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑ دی تو وہ بے شک اچھے طریقے سے ذبح کیا ہے، چھری بھی تیز تھی، سب کچھ تھا، وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ جانور کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو بندہ پاک تب ہوتا ہے جب پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہائے گا،
بندے کا وضو کب ہوگا؟ جب پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرے گا۔ بندے کی نماز تب ہوگی جب پیغمبر کی پڑھی ہوئی نماز کی طرح نماز پڑھے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ایک افواہ ہے اور عبادت کرنی ہے جس طرح مرضی کیتی جاؤ، نہیں، پیغمبر آئے ہیں طریقہ سکھلانے کے، اس کے مطابق کام ہے۔ تو بہن کہتی ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک پاک نہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اس میں سے کوئی سنا دے۔ تو اب بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، آپ کو بھی پڑھ کر سناتا ہوں، انشاءاللہ ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ تکلیف میں پڑھیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ قرآن پاک ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور اس سے نصیحت وہ بندہ حاصل کرے گا جس کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف ہوگا، جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی، وہی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرے گا۔ جاہلیت کے جتنے طور طریقے تھے، جتنے قانون تھے، جتنے رسم و رواج تھے، وہ بڑے سخت قسم کے تھے، ان کے اندر لوگوں کے لیے بڑی مشقتیں تھیں، بڑی لوگوں کے لیے مصیبتیں تھیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر کے اپنا دین بھیج کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے لوگوں کو مشقتوں سے نکالا، رسم و رواج سے نکالا، ظالمانہ قانون سے نجات دی۔ معلوم ہوا کہ دین اللہ کریم نے آسان بنایا ہے، اور جو ہمارے معاشرے کے قانون اور رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ بڑے کیا ہوتے ہیں؟ سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قانون ہیں میں آپ کو قرآن پاک سے پڑھ کر بتاتا ہوں، جو قرآن کے آنے سے پہلے جو لوگوں نے نافذ کیے ہوئے تھے انتہائی سخت تھے، اور قرآن نے انہیں بڑا آسان پیش کر کے جس میں نرمی تھی اور ہر بندے کی پوچھ میں تھا عمل۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، تکلیف دینے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات نے نازل کیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے بلند آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ وہ ذات کون ہے؟ فرمایا الرحمن۔ وہ کون ہے؟ محبت سے کہی الرحمن، وہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ بندوں سے شفقت کرنے والا ہے۔ حدیث پاک سناؤں انشاءاللہ چہرے پر تروتازگی آئے گی، دل کو سکون ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ پیش ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیوں کانپ رہا ہے؟ اللہ کریم اپنے جرم یاد کر کے رو رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، آج میری عدالت کے اندر پیش ہوا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو ایک رات سویا ہوا تھا، تو نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے ہوئے تو نے محبت سے میرا نام بلند کیا، میں نے مصیبت تیرے گناہوں پر کرم پھیر دی۔ ایک اور حدیث پاک مسند احمد کے اندر